اچھا، اب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کی طرف۔ پہلے ان کی سیرت جان لیں، ان کے فضائل جان لیں، پھر میں اس کے بعد کیا ہے ان کی خلافت کی طرف بھی آؤں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تقریباً ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے، 17 سال پہلے۔ اس حیثیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے 6 سال بڑے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے باپ ہیں ابو سفیان جو سردار قریش میں سے ہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے دولت بھی دی تھی، اللہ نے سطوت بھی دی تھی، اللہ نے رئیسانہ ٹھاٹ باٹ بھی دیے تھے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یاد رکھیے، جو لوگ دراصل کیا ہیں تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سیرت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، پہلے جان لیں یہ کوئی غریب خاندان کے تھے ہی نہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدائشی طور پر امیر بنایا ہوا تھا، اور قریش کے سرداروں میں بھی سے تھے، مکے کے سرداروں میں سے بھی تھے۔ تو اس حیثیت سے ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان کو کچھ نہیں ملا، اس واسطے انہوں نے کیا کیا کہ یہ غلط سلط چیزوں کو جمع کر کے اس طرح کی خلافت بنانی شروع کی، یا بادشاہ بن گئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور ان کے طرف سے بغض کینہ اگر کچھ ہو یا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرتے، کیونکہ یاد رکھو ان کی تو کوئی تذلیل نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں اور اللہ کے نعمتوں میں ہوں گے، اصل ایمان ہمارا خراب ہو جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے باپ ابو سفیان ہیں، وہ پیدا ہوئے تقریباً ہجرت کے 17 سال پہلے، اور حضرت علی تقریباً 6 سال بڑے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عین شباب کا زمانہ وہ ہے جس میں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ ہاں، یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب آئے تھے 8 ہجری میں، اس وقت باپ بیٹے دونوں مل کے اسلام قبول کیا، اور دونوں نے اس کے بعد جو زندگی گزاری، جو اسلام کے لیے اپنا تن بندھن لگایا، وہ سب کے ہاں مسلم ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی چنگاری، کوئی ایک بھی ایسی بات، کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں لا سکتے جس میں کیا ہے آپ شبہ کا اظہار کر سکتے ہیں ان کے اسلام میں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی دعائیں دی ہیں، کئی مرتبہ ان کی مدح کی ہے، کئی مرتبہ ان کی تعریف کی ہے، اور کئی مرتبہ انہیں خاص خاص عہدوں پر رکھا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اے اللہ ان کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اے اللہ ان کو کیا ہے جہنم کے آگ سے بچا، اے اللہ ان کو حساب و کتاب کی تعلیم دے۔ ہاں، اور خصوصاً سب سے اہم ترین جو عہدہ، جو بہت امانت کا عہدہ تھا، دیانت کا عہدہ تھا، وہ ہے وحی کی کتابت کرنے کا، وحی کو لکھنے کا۔ خاص خاص صحابہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کیا کرتے تھے، اور ان کاتبان وحی میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بنایا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام آدمی کے کاتب نہیں تھے، یہ اس ذات کے کاتب تھے جن سے آسمانوں سے تعلق تھا، اور اللہ ڈائریکٹ بات کرتا اور وحی کرتا تھا حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ اگر ان کی دیانت میں، خیانت میں، اگر ان کے ایمان میں، اگر ان کے کیا ہیں اوصاف میں کوئی خلل واقع ہوتا تو اللہ کے رسول کیسے کتابت کے لیے انتخاب کرتے؟ وحی نہیں آ جاتی، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہوتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع نہیں کرتا کہ فلاں شخص تو کیا ہے آگے جا کر حضرت علی سے کیا ہے خلافت چھین لیں گے، تم ان سے کتابت کرواتے ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف تاریخ کی غلط روایات ہے، ایک طرف کیا ہے ثابت شدہ روایات اور قرآن ہے، سیرت ہے۔ ہم ان سب کو ایک طرف رکھ کے کیا ہے ان غلط جھوٹی رافضی روایتوں کے پیچھے جائیں گے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اہمیت دی ہو کہ انہیں کاتب وحی شمار کیا گیا،
اور انہوں نے کتابت لکھی، اور ان کی کتابت، ان کی کاتبان وحی اور ان کی کتابت کو تسلیم کر کے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس کے اندر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ آگے سے نہ باطل جا سکتا ہے نہ پیچھے سے، اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو کیا ہے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لکھنے والوں میں خود اللہ نے جب منتخب کیا ہوگا تبھی تو کیا ہے لکھنے والے بھی بنے ہیں نا جی۔ تو حضرت معاویہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھنے کا کام لیتے تھے، اور یہ پوری زندگی اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ پھر اسی طرح عہد صدیقی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت اہم عہدوں کے ساتھ بڑے بڑے معرکوں میں کیا ہے اللہ کے رسول کے اس خلیفے نے بھیجا، اور حضرت عمر کے دور مبارک میں جب ان کے بھائی شام کے معرکے میں تھے، یزید بن ابی سفیان، تو طاعون پلیگ پھیلا، 17 یا 18 ہجری کی بات ہے۔ امواس نامی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور لڑائی کا دور تھا، اور بڑے بڑے جرنیلوں میں شمار ہوتے تھے حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، تو انہوں نے شہادت پائی، تو اس کے بعد ان کے مقام پر حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو رکھا۔ اب جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے انہیں بڑی چھوٹ دے دی تھی، فلاں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے کیا ہے دراصل وہ آگے چل کر ایسا کام کیے، خلافت لے لیے، ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان نے پہلے انہیں گورنر رکھا یا حضرت عمر نے؟ حضرت عثمان نے صرف یہ کیا کہ جو حضرت عمر نے جو ان کو قیادت جو گورنر بنایا تھا اس کو باقی رکھا، پہلے تو دینے والے، پہلے گورنر بنانے والے خود حضرت عمر ہیں، عمر جیسی شخصیت جو بڑی دور اندیش ہیں۔ ہاں، اسی لیے ان لوگوں کو کیا ہے بہت بڑی دشمنی ہے تاریخ کے دو بڑے عظیم تر لوگوں سے، ان بدبختوں کو، ان شیعوں کو، رافضیوں کو۔ ہاں، وہ دو کون ہیں؟ ایک حضرت عمر، ایک حضرت معاویہ۔ کیوں؟ ان سے کیا ہے اسلام جو پھیلا نا، اسلام جس حیثیت سے پھیلا اور انہوں نے جو تن من دھن لگایا، یہ تاریخ کا عظیم ترین باب ہے۔ اس واسطے ان دونوں سے بڑی چڑ ہے، اسے اسلام کی عظمت سے چڑ ہے نا جی، جس نے پورے اسلام کو کیا ہے اپنی پوری زندگی لگا کے تاریخ کو مسخ کرنے اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگایا ہو، وہ کیسے ان اشخاص کو برداشت کرے گا جو کہ پورے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے اہم ستون ثابت ہیں۔ اور اس حد تک حضرت معاویہ کو مانتے تھے کہ اپنے دور خلافت میں جب یہ شام کے گورنر رہے، اور ایک مرتبہ دورے پہ حضرت عمر کو شام جانا پڑا، اور وہاں سے بہت سے گورنروں سے ملاقات کے لیے خود حضرت عمر نے بلوایا تھا، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے بڑے شاندار کپڑوں کے ساتھ، بہترین لباس۔ حضرت عمر نے کہا کہ معاویہ تم تو کیا ہے کسرا کی طرح ہو گئے ہو، قیصر و کسرا کے جیسے معمولات ہوتے ہیں، جیسے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، تم نے تو ویسے طرز اختیار کر لیا ہے۔ اب دیکھیے یہ حضرت عمر دراصل پوچھ رہے ہیں حضرت معاویہ سے، جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا وہ بڑا صاف جواب دیتا ہے۔ اگر یہ دراصل کام کر رہے تھے اور دل میں کیا ہے میں پنا اور تکبر تھا، یا وہی جاہلیت کا مسئلہ ہوتا، تو حضرت عمر کے اس سوال پر حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، معافیا مانگتے یا کچھ اور نہیں۔ انہوں نے برابر ڈٹ کے جواب دیا حضرت عمر سے، کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ ہم جو رہتے ہیں وہ کفار کے بارڈر پہ رہتے ہیں، اور ہمارے اطراف میں جو ہیں وہ سب کے سب عیسائی اور وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں۔ ان کے سامنے اس طرح کے شاہانہ طور پر رہنا، اس طرح کا لباس اختیار کرنا، یہ دراصل ان کے لیے رعب اور ان کے لیے اسلام کی حقانیت اور اسلام کو بڑے زبردست استحکام کی وجہ بنتا ہے۔ اس واسطے میں یہ طریقہ اختیار کیا ہوں کہ وہ لوگ اس سے مرعوب رہیں اور اسلام کے خلاف ان کے ذہنوں میں سازشیں نہ پنپیں۔ اب اگر یہ کیا ہے دکھاوا ہوتا، کھوٹ ہوتا،
یا کوئی اور تعویل توجیہ ہوتی، عمر جیسے دور اندیش یہ نہیں پہچان لیتے کہ معاویہ کیوں بہانے بنا رہے ہو، جاؤ جا کے کیا ہے نارمل لباس اور نارمل سلوک جیسے ہوتا ہے ویسے اختیار کرو، یا حکم دے سکتے تھے کہ ایسا نہیں رہنا ہے مجھے، نہیں، انہوں نے یہ عذر قبول کیا، انہوں نے اس کو اچھا سمجھا، کیوں؟ مقصد اس کا بھی اسلام کو پھیلانا تھا نا جی، اس واسطے حضرت عمر نے ان کو منع نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، بلکہ کہا کہ جب بھی میں کسی مسئلے میں حضرت معاویہ سے بات کرتا ہوں کہ وہ ایسا شافی جواب دیتے ہیں، کافی جواب دیتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے خود اجازت دی کہ ہاں بالکل صحیح بات، صحیح، میرے سے زیادہ دور اندیشی تمہاری اس بات میں پائی جاتی ہے کہ تم جو بارڈر میں رہتے ہو یہاں پر ایسے ہی رہنا چاہیے، ایسے رہنے سے اسلام کو استحکام پہنچے گا اور خلاف رہنے والے دشمنوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف سازشیں نہیں پنپیں گی یا کمزور نہیں سمجھیں گے۔ اس بات کو سمجھ کے تم نے جو اختیار کیا تھا اس میں تم نے بالکل حق بات کی اور میں اس بات کو مانتا ہوں۔ عمر جیسی شخصیت، تو یاد رکھیے حضرت عمر کے دور مبارک سے وہ دراصل گورنر رہے، اسی واسطے جب وہ خلیفہ بنے اس وقت کا لحاظ سے حضرت عمر نے جب ان کو گورنر بنایا، اس وقت کو خالی کیلکولیٹ کر لیا جائے تو مؤرخین کہتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ 20 سال وہ صرف کیا ہیں گورنر رہے، 20 سال خلیفہ بنے، تو 40 سال جنہوں نے اپنی زندگی خلافت اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت اور جہاد اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں لگا دیا کہ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہم نے ان کے نام کو ہی بدنام کر دیا۔ کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، انہوں نے ان کے نام کو اس واسطے بدنام کیا کہ اسلام کے جتنے حسین ترین لوگ ہیں وہ بدنام ہو جائیں، اور جو حسن کے واقعات ان کی زندگی کے ہیں اور جو فتوحات ہوئے جس سے اسلام کو تقویت ملتی ہے، یہ سب کا سب سے جذبہ سرد پڑ جائے اور لوگ دراصل کیا ہیں اس کو غلط سمجھنے لگے، جس سے بہت بڑا کام بن گیا ان کا۔ تو یاد رکھیے یہ پہلا آنکھوں کو کھول دینے والے اسباب تھے جو تین جو میں نے آپ کو مقدمے کے طور پر آج بیان کر دیا۔